ذرا تصور کریں، ایک ایسا عالم جو ہزاروں میل دور بیٹھ کر ایسے اصول وضع کر رہا ہے جو صدیوں بعد آج بھی ہر ڈیجیٹل ڈیوائس، ہر کمپیوٹر پروگرام اور ہر اسمارٹ فون کے پیچھے کار فرما ہے۔ ان کے بغیر جدید ٹیکنالوجی ناممکن تھی۔ السلام علیکم۔ جب ہم مسلم دنیا کے سنہری دور کی عظیم الشان داستان سنتے ہیں تو چند نام ایسے ہیں جو علم و سائنس کی بنیاد بنے۔ ان میں سے ایک درخشاں ستارہ جس کے بغیر آج کی جدید دنیا کا تصور بھی مشکل ہے، وہ ہے محمد بن موسیٰ الخوارزمی۔ وہ شخص جس نے ہمیں الجبرا دیا اور جس کے نام پہ الگوریدم کا لفظ ایجاد ہوا۔ الخوارزمی کا پورا نام ابو عبداللہ محمد بن موسیٰ الخوارزمی ہے۔ یہ عباسی خلافت کے اس دور سے تعلق رکھتے تھے جب بغداد علم کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا اور سائنسدان ستاروں کی چال سے لے کر زمین کی گہرائیوں تک ہر چیز کو سمجھنے میں مشغول تھے۔ الخوارزمی کی سب سے بڑی خدمت ریاضی کے میدان میں ان کی کتاب المختصر فی حساب الجبر والمقابلہ ہے۔ اس کتاب نے حساب کتاب کے قواعد کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ اس کتاب میں انہوں نے ایسے اصول وضع کیے جو آج بھی الجبرا کی بنیاد بنے۔ تصور کریں، ایک ایسا وقت جب اعداد اور حساب کتاب کے طریقے اتنے پیچیدہ تھے کہ عام آدمی کی سمجھ سے بھی باہر تھے۔ الخوارزمی نے ان کو آسان بنایا، مساواتوں کو حل کرنے کے طریقے سکھائے اور دنیا کو ایک نئی منطقی سوچ دی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ انسانی فکر کا ایک انقلاب تھا۔ الخوارزمی کا ایک اور عظیم کارنامہ ہندو عربی اعداد کے نظام کو دنیا میں متعارف کروانا تھا۔ آج ہم جو گنتی کا استعمال کرتے ہیں یہ اسی نظام کی بدولت ہے، اور خاص کر زیرو کا لفظ جسے ہم صفر کہتے ہیں، یہ الخوارزمی کی ہی ایجاد ہے۔ صفر ایک ایسا عدد جو بظاہر کچھ نہیں، لیکن جس کے بغیر نہ تو بڑے حسابی عمل ممکن تھے اور نہ ہی کمپیوٹر کا تصور۔ مغربی دنیا میں اس نظام کی آمد سے پہلے رومن ہندسے استعمال ہوتے تھے جو پیچیدہ اور غیر عملی تھے۔ الخوارزمی نے ان ہندسوں کو یورپ تک پہنچایا اور ان کے استعمال کو عام کیا۔ اسی لیے تو الگوریدم کا لفظ بھی الخوارزمی کے نام سے ماخوذ ہے، جو کہ حسابی عمل کو ترتیب وار حل کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ الخوارزمی صرف ریاضی دان ہی نہیں بلکہ انہوں نے فلکیات اور جغرافیہ میں بھی گراں قدر خدمات انجام دی۔ انہوں نے بغداد میں بیت الحکمہ میں کام کیا، جہاں یونانی، ہندوستانی اور فارسی علوم کا ترجمہ اور ان پر تحقیق کی جاتی تھی۔ انہوں نے فلکیاتی جدول تیار کیے جو سورج، چاند اور ستاروں کی حرکات کو درست طور پر بیان کرتے تھے۔ ان کی جغرافیہ پر کتاب سورۃ الارض نے دنیا کا ایک تفصیلی نقشہ پیش کیا جس میں شہروں، پہاڑوں اور دریاؤں کے مقامات کو تفصیل سے دکھایا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب نقشے بنانے کے لیے جدید آلات اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ان کا کام کائنات کو سمجھنے اور اسے منظم کرنے کی انسانی خواہش کی ایک بہترین مثال ہے۔ الخوارزمی جیسی ہستیاں ہمارے سنہری ماضی کی وہ نشانیاں ہیں جو ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ علم کی شمع کبھی نہیں بجھتی۔ انہوں نے دنیا کو سوچنے کا ایک نیا طریقہ دیا جس پر چل کر آج ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی اتنی ترقی کی ہے۔ اگر آپ ایسی ہی کسی اور عظیم شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔